آج کل ہم اپنے ائمہ مساجد کے خلاف اور علماء کے خلاف بہت گستاخ ہو گئے۔ جی ہاں، ہم اماموں کے خلاف بہت بری زبان استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ وہ لالچی ہے، پیسے کے بھوکے ہیں، ان کو پیسے کے سوا کام کوئی نہیں۔ محترم، آپ یہ بتائیں کہ اگر امام تنخواہ نہ لے، امام پیسے نہ لے تو وہ کھائے کہاں سے؟ اور وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کیسے کرے گا؟ اور اوپر سے اگر کسی مولوی نے تھوڑے سے پرانے کپڑے پہنے ہوں یا اس کے بچوں کے کپڑے اچھے نہ ہوں تو ہم پھر بھی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یار مولوی کھاتے بہت ہیں، پیسے ان کے پاس بڑے ہیں، لیکن بچوں کو کپڑے لے کر نہیں دیتے۔ اور وہ مولوی انسان ہے، وہ عالم دین مسجد کا امام انسان ہے، اس نے کچھ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اس نے کچھ پہننا بھی ہے، اپنی دوائی کے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ خریدنا ہے۔ ہم اتنے ظالم ہو جاتے ہیں کہ مولوی اور مسجد کا امام 4 دن اچھا کھانا کھا لے تو ہم باتیں کر کر کے مار دیتے ہیں کہ یار اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اور ائمہ مساجد پھر لوگوں سے اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ فروٹ بھی لے کر آئیں تو کسی کپڑے کے اندر، رومال کے اندر لپیٹ کر لاتے ہیں کہ یار لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ مسجد کے امام علماء دین ہمارے راہبر ہیں، کہ جب ہم اپنے راہبروں کے ہی خلاف ہوں گے، ہم اپنے بڑوں کے، اپنے پیشواؤں کے ہی خلاف ہو جائیں گے، ان کے خلاف ہی زبان درازی کریں گے، تو پھر ہمارا کھانا خراب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ علماء کی قدر اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کے دین کے وارث ہیں، وہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ ائمہ اور کچھ نام کے عالم اچھے نہیں، انہوں نے اپنے پیٹ کے لیے، کھانے پینے کے لیے اور اپنے کاروبار چلائے ہوئے ہیں، وہ تو غلط ہیں، لیکن سب تو غلط نہیں۔ اگر چند غلط ہیں تو دوسروں کو تو غلط نہیں نہ کہنا چاہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو پہلے ائمہ مساجد تھے، اساتذہ تھے، وہ تعلیم القرآن اور نماز پڑھانے اور اذان پر اجرت لیتے تھے، پیسے لیتے تھے، تنخواہیں مقرر کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ اور امام اعظم، امام محمد اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ کا فتویٰ یہی تھا کہ نیکیوں پر، اللہ کی فرما برداریوں پر اجارہ کرنا، مقرر کر کے تنخواہ لینا جائز نہیں، باطل ہے۔ بعد کے علماء، مجتہدین، اہل تخریج، اہل ترجیح اس بات پر متفق ہیں کہ اذان کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، تعلیم قرآن کے لیے تنخواہ مقرر کرنا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ انہوں نے کیوں کہا جائز ہے؟ سنو، انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ پہلے، اس فتوے سے پہلے اسلامی حکومت اور ہر بادشاہ ائمہ مساجد کو، علماء دین کو، اساتذہ کو تنخواہیں دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان ائمہ کو، علماء کو تنخواہ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اور یہ بات لکھی ہوئی ہے رسم المفتی کے اندر کہ مقرر اس وجہ سے کیا کہ تعلیم قرآن، دین کا علم ضائع نہ ہو جائے، کہ لوگ کمانے کے لیے نکل پڑیں گے، پڑھانا کس نے؟ مسجد کے اندر نماز کس نے پڑھانی ہے؟ دین ضائع ہو جانا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کو جائز قرار دیا، اور اس کے بعد آج تک علماء یہی فتویٰ دیتے آئے ہیں اور دے رہے ہیں۔ جائز ہے، جب کام جائز ہے، علماء نے کہا، مجتہدین نے کہا، تو ہم شور کیوں مچاتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ائمہ مساجد اور علماء کا ادب کریں، تاکہ اور ان کی خدمت کریں۔ جب ہم ان کا احترام کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، تو ان کے دل میں لالچ نہیں آئے گا، تو وہ دین کا کام اچھے طریقے سے کریں گے۔ لہٰذا اچھی باتیں سن کر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔